يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اکٹھے ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نال دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اور ایک کرونا وائرس جیسی جو بیماری عام ہو گئی ہے اے دے اندر جو مبتلا نے، یا اللہ تو شفاواں عطا کرنے والا ہے، سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ میرے والدین اور باقی بھی جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، ساڑھے ایمان والے توحید والے بھائی ساتھی نمازی ساڑھے اعزاء و اقارب اندروں جو دنیا تو چلے گئے نے، اللہ تو سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما. اسی سارے ہی پریشان ہاں، اور پھر اینا دنہ دے اندر تے ہر بندہ ہی پریشان ہے. پورا پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بند ہو چکی ہے، اور اسی سارے ہی پریشانی دا شکارہ. اللہ اے پریشانیاں دور کرنے والا تو اکیلا ہے، تو حاجتہ پوریاں کرنے والا، تو مرادہ پوریاں کرنے والا، تو حاجت روا و مشکل کشائیں. اس جمعے دے وقت اندر قبولیت دے وقت اندر تیرے کو دعاواں کر رہے ہیں، اللہ ساڑیاں حاجتاں ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ ساڑیاں جانی مالی گھریلو تمام بیرونی پریشانیاں دور فرما. اللہ اس امت دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما. اللہ کرونا وائرس دی شکل اندر جو عذاب ساڑے تے مسلط ہے اللہ انہوں دور فرما. اللہ ساڑے تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے دروازے فراخ فرما. مختصر حمد اور صلاح اور دعا تو بعد پچھلے جمعے دے اندر قیامت دیاں چند نشانیاں عرض کیتیاں سن، اور یہ دسیا سی کہ قیامت دیاں نشانیاں دو قسم دیاں نے، ایک نے علامات صغرا اور ایک نے علامات کبرا. چھوٹیاں چھوٹیاں نشانیاں جڑیاں تقریباً نال پوریاں ہوندیاں جا رہی ہیں اور بہت زیادہ پوریاں ہو چکیاں نے، اور کچھ نے علامات کبرا بڑیاں بڑیاں نشانیاں. انہاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دے اندروں چار بڑیاں نشانیاں دا تذکرہ کیتا سی آخر دے اندر کیا اس جمعے چ بیان کراں گا. سب تو پہلی نشانی دے اندروں امام مہدی علیہ السلام دا آنا ظاہر ہونا، اور اس تو بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دا آسمانہ تو نازل ہونا، اور پھر دجال دا ظاہر ہونا،
اور یاجوج ماجوج دا نکلنا، یہ 4 بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے قیامت دیاں. جدو یہ نشانیاں ظاہر ہو گئیاں اس تو بعد سمجھو پھر اگے قیامت ہی ہے. امام مہدی انہاں دا خروج اور ظہور سب تو پہلی بڑی نشانی ہے. کچھ لوگوں نے، علماء نے، مفسرین اور محدثین نے امام مہدی نو بعد وچ رکھیا ہے، لیکن صحیح احادیث تو جو ثابت ہوندہ ہے سب تو پہلے امام مہدی ظاہر ہونگے. اس وقت دنیا دے اندر ظلم ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی، ہر طرف ناانصافیاں ہونگیاں، عدل ختم ہو چکے آئے گا. جدے ہاتھ اندر جو کچھ ہے او دے تے قبضہ جما کے بیٹھ جائے گا. امیر غریب تے ظلم کر رہا ہوئے گا، مالدار تنگ دست تے ظلم کر رہا ہوئے گا، اور حکمران اپنی رعایا تے ظلم کر رہے ہوں گے. دنیا اندر ظلم ہی ظلم ہوئے گا، ہر طرف زیادتیاں ہونگیاں، کافر مسلمانہ تے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہوں گے، لڑائیاں ہو رہی ہونگیاں، حرج ہوئے گا. حرج دا معنی قتل عام ہوئے گا. اس قدر قتل عام ہوئے گا کہ نہ قتل کرنے والے نو پتہ ہوئے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول نو پتہ ہوئے گا کہ میں کیوں قتل کیتا جا رہا ہے. قاتل اور مقتول، مارن والا بھی کوئی پتہ نہیں کیوں مار رہا ہوں، مرن والے نو کوئی پتہ نہیں کیوں ماریا جا رہا ہوں. حرج عام ہو جائے گا اور جنگاں، لڑائیاں، فسادات بھرپور ہونگے، مسلمان بھی ٹکڑیاں دے وچ بٹے ہونگے. یعنی جو حالات آج نظر آ رہے ہیں نا بظاہر، بالکل یہ ہوئی حالات نے. احادیث پڑھیے تھا، صحیح مسلم شریف دے اندر تفصیلاً احادیث موجود نے، صحیح بخاری دے اندر موجود نے، دیگر کتب احادیث دے اندر کتاب الفتن دے نام تے محدثین نے ابواب جمع فرمائے نے. تو میں گزارش کراں گا اپنے ساتھیاں نو، دوستاں نو، اللہ رب العالمین اگر موقع دے وے، شوق پیدا ہو جائے دل دے اندر پڑھن دا، مطالعہ کرن دا، تو احادیث دی کتب دے اندر کتاب الفتن ضرور پڑھو. کتاب الفتن دے اندر ہی قیامت دی علامات دے ابواب نے، قیامت دے بارے اندر بھی ذکر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک حدیث سنا کے کہ کی حال ہوئے گا اگے بات چلاواں گا. آمینہ دلال نے فرمایا کہ لوگو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنے آن تو پہلو اعمال صالحہ بجا لاؤ، نیکیاں کر لو، نمازاں پڑھ لو، تلاوتاں کر لو، ذکر و اذکار کر لو، توبہ استغفار کر لو، اللہ دے سامنے جھک جاؤ، قیام رکوع سجدے کر لو، نوافل پڑھ لو، فرائض ادا کر لو، وگرنہ فتنے آ جان گے. کقطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات ہوندی ہے اس طرح اندھیری رات دی طرح فتنے تواڈے تے مسلط ہون گے. ایک فتنہ آئے گا، بندہ اپنا ایمان بچا کے، اسلام بچا کے گزر جائے گا، بڑا خوش ہو رہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ایمان بچ گیا ہے. اگلا فتنہ ہو دے تو سخت ہوئے گا، حتیٰ کہ حالت ہو جائے گی یصبح مسلما و یمسی کافرا، ایک بندہ صبح دے ٹائم مسلمان ہوئے گا اور شام تک کافر ہو چکا ہوئے گا. ایمان بک رہے ہوں گے، ضمیر دے سودے ہو رہے ہوں گے، اور منٹاں دے اندر اور گھنٹیاں دے اندر اور سیکنڈاں دے اندر ایمان تبدیل ہو رہا ہوئے گا. اتنے بڑے بڑے فتنے آ جان گے. اور آج جو فتنیاں دا دور ہے، اگے جل کے انشاءاللہ کچھ فتنیاں دی نشاندہی بھی کراں گا. تو ایسے فتنیاں دے دور اندر جدو ہر جام ہوئے گا، مسلمان آپس اندر بھی لڑ رہے ہوں گے، قتل و غارت ہوئے گی، اور کافر بھی مسلمانہ تے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ مختلف ٹولیاں چ بٹے ہوئے، کوئی اتھے جہاد کر رہا ہے، کوئی اتھے جہاد کر رہا ہے. جس طرح جیسی دیکھنے ہیں کشمیر دے اندر، کوئی فلسطین دے اندر، کوئی شام دے اندر، کوئی کسی جگہ تے، اس طرح مختلف جگہ تے جہاد جاری ہوئے گا. لیکن مختلف مسلمان جماعتاں چ بٹے ہون گے، الگ الگ ہون گے، اور پھر اللہ رب العالمین نو اپنی اس پیارے نبی دی اس پیاری امت تے ترس آئے گا. پھر اللہ رب العالمین مہدی علیہ السلام دا ظہور فرمان گے. ایک بندہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے دے اندر خلافت ختم ہو جائے گی، اور مدینے جو ایک بندہ دوڑ کے مکے آئے گا، او خلافت دے، حکومت دے سارے معاملات تو دور ہو کے بھج رہا ہوئے گا. تے مکے جدو آئے گا نا تے لوگ انہوں ملن گے اور دے پیچھے آن گے اور لوگوں دی بیعت کرن گے. اور آمینہ دلال نے فرمایا کہ لوگ انہوں اپنا خلیفہ بنا لین گے، او دی بیعت کر کے اپنا بادشاہ بنا لین گے، سلطان بنا لین گے. او دا نام میرے نام تے ہوئے گا. کی نام ہوئے گا؟ محمد. اور او دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوئے گا، عبداللہ. عبداللہ دا بیٹا ہوئے گا، نام محمد ہوئے گا، محمد مہدی. پورا نام کیوں ہوئے گا دا؟ محمد مہدی، محمد بن عبداللہ. اور فرمایا کہ میری عطرت میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں ہوئے گا.
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں یہ والدین ہون گے، والد دی نسل، اور یہ والدہ دی نسل حسین رضی اللہ تعالیٰ وچوں ہوئے گی، یعنی دونوں طرفوں نجیب الطرفین ہوئے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد وچوں ہوئے گا، پھر انہوں لوگ اپنا خلیفہ بنا لین گے، یہ پھر دنیا دے اندر عدل کرے گا، جہاد نو مجاہدین نو اکٹھا کرے گا، اور پوری دنیا دے مجاہدین ایک جگہ تے جمع ہو کے اے دے چنڈے تھلے کٹھے ہو جان گے، اور پھر اے دے نال مل کے جہاد کرن گے، انہوں خلیفہ من لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پھر اے دے نال مسلمانہ نو جمع کر کے دنیا تو کفر دا خاتمہ فرمائے گا، اور اسلام دنیا دے اندر بلند ہوئے گا، اللہ دا کلمہ بلند ہوئے گا۔ اوہی دنیا جتے ظلم اور جور اور زیادتیاں ہو رہی ہون گیاں، اوتھے اللہ رب العالمین پھر انہاں دے ذریعے عدل قائم فرما دیں گے، وہ آ کے عدل قائم کرے گا، 7 سال حکومت کریں گے۔ کتنے سال؟ ایک حدیث دے اندر 8 سال دا آندا ہے، ایک حدیث 9 سال دا آندا ہے، لیکن زیادہ صحیح سند دے اعتبار نہ جڑی حدیث ہے او دے چاہتا ہے کہ 7 سال وہ حکومت فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے دور اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو تشریف لے آن گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا دنیا تے آنا بھی معجزہ ہے اور دنیا تو جانا بھی معجزہ ہے۔ آئے تے معجزہ بن کے بغیر باپ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تے جدو گئے یہودیاں نے بڑی مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ قتل کرتے تیار ہو گئے، اور انہاں دے ایک ساتھی انہیں غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی، اور یہودیاں نو دس دیتا کہ کتھے نے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی بھی کدے پڑھو، بڑی عجیب زندگی ہے، جس طرح گریلے ہوندے نا، گریلے کمانڈو، عیسیٰ علیہ السلام دی پوری زندگی گریلی اور کمانڈو زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ جس طرح اسی دیکھی نا کشمیر مجاہد جہاد کردے نے، ایک جگہ تو دوسری جگہ تو تیسری جگہ، بالکل اسی طرح یہودیاں دے خلاف گوریلا زندگی گزاری عیسیٰ علیہ السلام، بڑی خوبصورت پڑھنے والی ہے۔ تحریکی لوگ جڑے نا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی پڑھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو منظور ہوندا ہوئی ہوندا ہے، جگہ بدلتے رہندے سن۔ ایک ساتھی نے بے وفائی کی تھی اور یہودیاں نو دس دیتا کہ فلاں جگہ تے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے، وہ آ گئے۔ اللہ رب العالمین نو منظور اور سی، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام دے ایک حواری، یہ تے 2 روایتاں نے، ایک تے یہ کہ جنہیں غداری اور بے وفائی کی تھی نا، اللہ نے او دی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام دی بنا دیتی، اور پھر یہودیاں نے انہوں پکڑ کے سولی تے چڑھا دیتا۔ ایک کہہ کہ جس طرح قرآن مجید بیان کردہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں نے پوچھا کہ من انصاری اللہ، او لوگو میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، حواریوں نے کیا سی سارے ہی اللہ دے خاطر توڑے مددگارہ ساتھیاں۔ تو ایک بڑا ہی پیارا ساتھی سی، انہوں لے کے عیسیٰ علیہ السلام کمرے دے اندر چلے گئے، اور کمرے دے اندر جس وقت گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اتھو آسمانہ تے اٹھا لیا زندہ ہی، اور او ساتھی جڑا سی او دی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی۔ یہودیاں نے حملہ کیتا، پکڑ کے گرفتار کر کے لے گا انہوں، اور لے جا کے سولی تے لٹکا دیتا، اور اعلان کرتا لو جی اسی عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیتا ہے، سولی تے لٹکا دیتا ہے۔ آسمانہ دا قرآن بیان کر رہے حقیقت کی ہے، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے انہوں نے قتل کیتا، نہ سولی تے لٹکایا، لیکن انہوں دی تشبیہ بنا دیتی گئی ایک بندے دی، اور انہوں دی شکل اللہ نے ایک دوسرے بندے نو عطا کر دیتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، عیسیٰ میں تینوں آسمانہ دی طرف اٹھا لاں گا اور کافران دیاں چالاں نو ناکام بنا دیاں گا، تینوں پاک کر دیاں گا۔ اور اس وقت تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ موجود نے۔ ایہوں جدو مہدی ہون گے نا، دمشق دے اندر ایک مسجد ہے، اوتھے جماعت دا وقت ہوئے گا، نماز دا ٹائم ہوئے گا، صفا بنیاں ہون گیاں، تے اس مسجد دے مینار دے اتے سفید رنگ دا مینار ہوئے گا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا، اس مینار تے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے، اپنے ہاتھ انہوں نے فرشتیاں دے پران دے اتے رکھے ہون گے، نورانی شکل جس طرح دنیا تو گئے، غسل کیتا سی انہوں نے آخری وقت، تے پانی دے قطرے گر رہے سن بالاں چوں، اسی طرح پانی دے قطرے ڈگ رہے ہوں گے، پشانی تے پسینہ آیا ہوئے گا، اور اسی طرح ہی خوبصورت شکل، جوانی، وہی انداز، وہ فرشتیاں دے پناہ دے اتے ہاتھ رکھ کے اس مینار تے آ کے اترن گے، اور آ جان گے مسجد دے اندر، نماز دا وقت ہوئے گا، پتہ چل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، امام مہدی موجود ہوں گے، نماز دا وقت ہوئے گا، لوگ امام مہدی وال ویکھ رہے ہوں گے کہ ہن جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام نو کہن گے آؤ جی حضرت
مسلے تے کھڑے ہو کے جماعت کرواؤ، اج تہاڈی امامت دے اندر اسی نماز پڑھاں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے حضرت جماعت تسی کروانی ہے، میں جماعت نہیں کروانی، تسی مسلے تے کھڑے ہوو، میں عیسیٰ تہاڈے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا نو دسنا چاہنا وا میں دنیا تے دوبارہ آیا نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج جو وعدہ سچا ثابت کرنا ہے جڑا اللہ نے آسمانہ تے اس کائنات نو بنان تو پہلو لے آسی۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑا وعدہ؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے اس کائنات نو بنان تو پہلو سارے انبیاء نو جمع کیتا، فرمایا تواڈے سراں تے نبوت دے تاج پاواں گا، تواڈے سراں تے رسالت دے تاج سجا دیاں گا، تو انہوں کائنات دے اندر نبی رسول بنا کے کتابہ دے کے مبعوث کر دیاں گا، تسی دنیا اندر جاؤ گے، اپنی نبوت دا اعلان کرو گے، اپنی رسالت دا پرچار کرو گے، لوگ تواڈے نام دے کلمے پڑھ رہے ہون گے، تواڈے تے درود سلام پڑھ رہے ہون گے، لوگ تانوں سلامہ پیش کر رہے ہون گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری نبی آ جائے تواڈی نبوت دے اعلان دے موجود موقع تے تواڈے دنیا دے اندر موجودگی دے وقت اندر میرا آخری نبی آ جائے، میرا پیارا رسول آ جائے، کالی کملی والا ختم نبوت دا تاجدار آ جائے، پھر تسی کی کرنا ہے؟ لوگ تواڈے نام دے کلمے پڑھن گے، تسی میرے محمد دے نام دا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تواڈے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہون گے، تسی مصطفیٰ دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی ہے، تے میں وہ وعدہ کر کے آیا ہاں تے اج وعدہ پورا کرن دا وقت ہے۔ میں دنیا نو دسنا چاہنا ہاں کہ ہن عیسیٰ دی نبوت دنیا دے اندر نہیں چل سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو بعد نہ کسی دی نبوت چل سکتی ہے، نہ امامت چل سکتی ہے، نہ ولایت چل سکتی ہے، نہ کسی دا قول چل سکتا ہے، نہ فعل چل سکتا ہے، نہ بات چل سکتی ہے۔ ہن دنیا چ سکہ چلے گا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلے گا، بات چلے گی تے مصطفیٰ دی چلے گی، سنت چلے گی تے مصطفیٰ دی چلے گی۔ آپ دے مقابلے چ کسی نبی دی نبوت بھی چل سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام آن کے دوبارہ مسلح امامت تے نہیں کھڑے ہوں گے۔ میں کرنا وہاں کرونا وائرس جیسی تکلیف دے اندر اسی مبتلا وہاں، اتنا بڑا عذاب ساڑھے تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں مسلط ہے، اور پھر بھی اسی شرک تو باز نہیں آندے، بدعات تو باز نہیں آندے۔ لوگوں آؤ، پتہ نہیں کدوں کس بیماری اندر مبتلا ہو جائیے، پتہ نہیں اللہ نے کنی زندگی دیتی ہے، کنیاں ساواں نے، اور آؤ اس وقت اللہ کو توبہ کر لیے، اپنے عقیدے بدل لیے، اپنا عقیدہ توحید والا بنا لیے، قرآن و سنت والا بنا لیے۔ او ایتھے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے ساڑھے پر آئے عقیدہ رکھ دینے کہ دم بدم پڑھو درود حضور ہیں یہاں موجود، تے مسلح امامت تے بھی آپ کھڑے ہوندے نے، دوسرے طرف عیسیٰ علیہ السلام مہدی دی موجودگی چ مسلح امامت تے نہیں کھڑے ہو رہے، ایتھے محمد رسول دی موجودگی چ آپ ہی کھڑے نے۔ اللہ اکبر، جے میرے مصطفیٰ موجود ہوندے تے ساڈے ورگے مولویاں دی کی ضرورت ہے کہ اسی مسلح امامت تے کھڑے ہو سکیے، اسی ممبراں دے کھڑے ہو سکیے؟ اللہ دی قسم ساڈی کی مجال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ؟ آؤ اپنے عقیدے درست کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام مہدی دی موجودگی چ مسلح تے نہیں کھڑے ہون گے، امام مہدی جماعت کروان گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں امتی بن کے آیا ہاں، دوبارہ نبی بن کے نہیں آیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مل جان گے نہ مجاہدین دے نال، عیسیٰ علیہ السلام دے آن نالی یہ تے دو قسم دی روایات مل دیاں، انہاں دے جسم چو خوشبو آئے گی، اور جتھوں تک انہاں دی نظر جاندی اتھوں تک خوشبو انہاں دی پہنچے گی، اور جیڑا جیڑا ایمان والا وہ خوشبو سونگدا جائے گا او دے ایمان اندر اضافہ ہوندا جائے گا، اور جیڑا کافر جدے تک یہ خوشبو پہنچے گی وہ انہاں دی خوشبو نال ہی مر جائے گا۔ خنزیر جڑا اج عیسائی کھا رہے نے انہوں ختم کرن گے عیسیٰ علیہ السلام۔ صلیب جنہوں اج پوجیا جا رہے ہیں دنیا دے اندر اللہ دے مقابلے اس صلیب نو عیسیٰ علیہ السلام توڑن گے، اور دنیا دے اتے میرے مصطفیٰ دے دین نو نافذ کرن گے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو نافذ کرن گے، جہاد کرن گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا جو موجود ہی ہون گے، انہاں دی موجودگی چی دجال آ جائے گا۔ اصفہان ایک علاقہ ہے، اے ایران والی سائڈ جڑی نا،
ادھروں دجال نکلے گا۔ اور آمینہ دلال نے فرمایا کہ لوگوں دنیا تے جو نبی بھی آیا ہے ہر نبی نے اپنی امت نو دجال دے فتنے کو ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے نام لے کے کیا فرمایا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت نو دجال کو ڈرایا، اور وہ تو لے کے اج میرے تک ہر نبی نے ڈرایا دجال کو، اور ہر نبی نے دجال دے بارے دسیا ہے، لیکن میں تو انہوں دجال دیاں کھلیاں نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر میری موجودگی چاہ گیا تو میں وہ دے خلاف لڑاں گا، اور اگر میں میری موجودگی وچ نہ آیا بعد وچ آیا تو پھر تسی وہ دے نال لڑنا ہے، وہ دے مقابلے چ کھڑے ہونا ہے۔ دجال فرمایا اکھ تو انا ہوئے گا، کانا، اور او دے پیشانی تے متھے تے واضح کافر لکھا ہوئے گا، بال او دے کنگرو والے ہون گے، اور جوان ہوئے گا، اور جدرو جائے گا نا اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے وہ دے آن تو پہلے دے بارے بھی دسیا، اس دے آن تو پہلے ایک سال آئے گا کہ جدو بارشاں ہون گیاں، اگلا سال آئے گا ادھیاں بارشاں ہون گیاں اور ادھا اناج نکلے گا زمین چو، اس تو اگلا سال آئے گا چوتھا حصہ بارشاں ہون گیاں، 3 حصے بارشاں ختم ہو جان گیاں، اور زمین بھی اپنے اناج نو چوتھا حصہ کٹے گی، 3 حصے اناج ختم ہو جائے گا۔ پھر اگلا سال آئے گا بارشاں ختم ہو جان گیاں، زمین اناج دینا ختم کر دے گی، اور قحط سالی ہوئے گی، اور ہر طرف پوکھی پوکھ ہوئے گی، اور پھر وہ دجال آئے گا، اور آئے گا تے او دے کول زمین دے سارے خزانے او دے پیچھے پیچھے ہون گے۔ ایک وادی جائے گا خالی بنجر زمینہ، اتھے جا کے حکم کرے گا چلو بھئی زمین دے خزانے ہو باہر نکلو، زمین دے سارے خزانے نکل کے وہ دے پیچھے چلنا شروع ہو جان کے حکم دے گا، بارش آنا شروع ہو جائے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، پھل پھول نکلن گے۔ ایک قوم کو جائے گا، جا کے کہے گا بھئی میں تو رب ہاں، مینو منو، میرے تے ایمان لے آؤ، وہ قوم ایمان لے آئے گی، اتھے بارشاں برسائے گا، زمین تو اناج نکلے گا، اور پھر انہوں نے کہے گا لو بھی تسی مینو رب مننے ہیں، ہن تسی انہوں کھاؤ پیو تے عیش کرو۔ ایک قوم کو جائے گا، انہوں نے کہے گا مینو رب منو، اور رب نہیں منن گے، اتھے بارشاں روک دے گا، زمین دے اناج نو ختم کر دے گا، اور کہے گا لو بھوکے برو۔ پوری دنیا دے اندر جائے گا، ہر بندے کو جائے گا، اور انہوں کہے گا میری ربوبیت دا اعلان کر، مینو اپنا رب اپنا خالق و مالک من، کافر انہوں خالق مالک من لین گے۔ آمینہ دلال نے فرمایا کہ جو آئے گا 70,000 بندہ، کنے بندے؟ 70,000 بندے او دے نال اس سے ویلے ہی مل جان گے، اور او دے نال ساتھی بن جان گے، او دے نال شامل ہو جان گے۔ ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ 70,000 جڑے بندے ملن گے نا او دے نال، انہوں نے کالے رنگ دے کپڑے لے ہون گے، سراں تے نا کالیاں چادراں۔ اچھا ایک روایت دے اندر ایک بعض مفسرین نے محدثین نے نا یہ ترجمہ کیتا بھی ہریاں چادراں لیاں ہون گیاں، لیکن اے بات واضح ہے، کئی لوگ ساڈے جڑے بھائی نے نا ہریاں پگڑیاں والے، انہاں دے بارے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ لو جی اے دجال دے نال مل جان گے، یہ تو مراد اے نے، لیکن نہیں، میں وضاحت کرنا چاہنا وا، واضح حدیث موجود ہے کہ وہ یہودی ہون گے 70,000 جڑے او دے نال ملن گے، مسلماناں وچوں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ سارے مسلمان نے، ٹھیک ہے گمراہ ہو چکے نے، عقائد دے اندر خرابیاں آ گئی نے، شرک آ گیا، بدعات آ گئی نے، لیکن اینا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اسی ایک دوسرے کو دجال بنا دیئے۔ کٹ ویسے ساڈے بھرا کوئی نہیں کر دے، اللہ تعالیٰ ساڈے نے بھراواں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں تے کہنا وا دجال تے اتنا بڑا شعبدہ باز ہے نا، اس تو پہلے ہی دنیا شعبدہ باز بڑے بڑے بیٹھے نے، پیر بن کے، فقیر بن کے، درویش بن کے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن دی تلاوت نہ کسی بات دا علم نہ حدیث دا علم نہ قرآن دا علم، کچھ بھی نہیں۔ کئی تے ایسے نے جنہاں کو لباس بھی نہیں، ننگے تڑنگے بیٹھے نے شعبدہ باز، اور لوگ انہوں نے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں کہنا ساڈا اے حال ہے ایمان کہ ایسی ایک گمراہ بندہ ہے تے اپنی اکھی داڑھی منا بے نماز ننگا ویکھ کے اسی انہوں سجدہ کرنا شروع کر دینے ہیں، تے دجال تے جڑا آ کے آسمان نو کہے گا بارش برسا، اتنا بڑا شعبدہ باز ہوگا کہ بارش برسنی شروع ہو جائے گی، اور زمین چوں انگوریاں پیدا کرے گا، اور پھل پھول اگائے گا، تے دسو کی حال ہوئے گا ساڈا۔ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے اور دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے۔ دعا یاد کر لو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یاد کروائی، خود بھی پڑھ دے سن، نماز دے اندر پڑھی دیے درود شریف تو بعد۔ اسی بھولے لوگ وہ بچپن ماں باپ نے یا مسجد امام نے یا کسی باجی بھن کو قرآن پڑھیا گھر جا کے انہیں وہ دعا یاد کروا دی، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھ کے پڑھنا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی وہ یاد کیتی، ساری زندگی ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اج تک اسی تحقیق نہیں کیتی بھی اللہ دے رسول نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں سی پڑھ دے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنی جائز نہیں، پڑھو، جن نے بھی تجویز کیتی ہے بڑی اچھی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، اور یہ معنی بھی بڑا پیارا ہے، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما، یا اللہ مینوں معاف فرما، میرے ماں باپ نو معاف فرما، تمام مومناں نو معاف فرما۔ کڈی خوبصورت دعا پڑھیا کرو، لیکن جڑیاں دعاواں میرے مصطفیٰ نے پڑھیاں نے نا وہ بھی پڑھیا کرو، وہ بھی یاد کرو۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ دے نبی کیڑی دعا پڑھ دے، اے چارٹ لگیا نا نماز کی مسنون دعائیں، یہ تشہد درود اور اس تو بعد جڑیاں دعاواں لکھیاں نا دو بڑیاں پیاریاں دعاواں نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پتہ اللہ رسول نے کنوں سکھائی سی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے کہنے لگے حضور میں دسو میں درود شریف تو بعد نماز کیڑی دعا پڑھیا کراں، کوئی چنگی جی دعا ہی سکھاؤ۔ تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دی کنی یاری سی، کنا تعلق سی، کنی دوستی سی، کنی محبت سی، کنا پیار سی، تے ابو بکر نو کیڑی دعا سکھانی ہے، کوئی عام دعا تے پھر نہیں نہ سکھانی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جڑی دعا سکھائی ہوئے وے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں اپنی جان تے بڑے ظلم کر بیٹھا ہاں، بڑے گناہ، بڑیاں غلطیاں، بڑیاں نافرمانیاں، تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو میں نے معاف فرما۔ اور دوسری دعا جڑی اللہ دے رسول آپ پڑھ دے وہ اے وے لکھی ہوئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مینو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں تیرے کو جہنم دے عذاب تو پناہ مانگنا وا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تیرے کو دجال دے فتنے تو پناہ مانگنا وا، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، تے زندگی اور موت دے کشمکش دے فتنے تو پناہ مانگنا وا، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اللہ میں گناہاں تو پناہ مانگنا وا تے قرضے تو پناہ مانگنا وا۔ اللہ سانو سب نو انہاں ساریاں چیزاں تو پناہ عطا فرمائے۔ یہ دعا یاد کر لو، نماز دے اندر درود شریف تو بعد پڑھیا کرو، جڑا یہ دعا پڑھے گا اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے بڑا کیا نمازیاں نو دوستاں نو کئی جمعے یاد کروایا بھی چلو کوئی ایک بندہ ہی یاد کر لوے تے چلو کوئی بندہ ہی بچ جائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ سورۃ الکہف دیاں 10 آیتاں، کنیاں آیتاں؟ 10 آیتاں یاد کر لے گا، انہوں پڑھے گا، اللہ انہوں دجال دے فتنے تو بچا لے گا۔ سورۃ الکہف دیاں 10 آیتاں، ایک حدیث دے اندر وضاحت ہے کہ پہلیاں 10 آیتاں، ایک حدیث دے اندر وضاحت ہے آخری 10 آیتاں، ایک حدیث دے اندر مطلق 10 آیتاں دا ذکر ہے۔ چلو میں کہنا یار ساریاں چھوڑو، پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لو، کوئی زیادہ لمبیاں نہیں، ایک دن بھی لگ جائے نا۔ اج کل لاک ڈاؤن ہے، گھراں وچ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کم نہیں، کوئی کاج نہیں، کئی بھائی ویکھے وہ موبائلات تے جناب سارا دن فلماں ویکھدے رہنا، ڈرامے ویکھدے رہنا، یا فضول گپاں، کسی نے جناب لوڈو لیا کے رکھی ہے گھر، بچیاں نو نال بٹھایا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی جناب کچھ کر رہا ہے۔ وہ اللہ دے بندیو، اگر اللہ نے موقع دے دیتا ہے گھر بیٹھے ہیں تے چلو گھر بیٹھ کے کوئی نیکی دا کام کر لئیے، سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لو۔ آمینہ دلال نے فرمایا بندہ یہ 10 آیتاں یاد کر کے انہاں دی تلاوت کرے گا، اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ جہدے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگی اور اپنی امت کو ڈرایا ہے، وہ فتنے تو بچن دا طریقہ کی ہے، صرف 10 آیتاں سورۃ الکہف دیاں۔ یار اسی وہ نہیں یاد کر سکتے، یاد کرو ہر میرا بھائی۔ اے لاک ڈاؤن کراچ بند رہنا، کئی باری اللہ تعالیٰ بندیاں کو کوئی چنگے کام کروانے ہوندے نا تے آپ ہی پابندیاں لا دیندا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے تے چلو گھر بیٹھے ہیں کوئی چنگا کام کر لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے عظیم القدر اور جلیل القدر انسان سن، اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے عزت اور عظمت عطا فرمائی اور جو علم عطا فرمایا، آج تک علماء کہندے نے کسی نے عالم بننا ہے نا اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک ابن تیمیہ دیا کتاباں دا مطالعہ نہیں کرے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نو ظالمہ نے، حکمرانہ نے پکڑیا تے جیل چ بند کر دیتا۔ ہن جیل دے کمرے دے اندر ہن کوئی چیز کول کوئی نہیں، کتاباں پڑھنا چاہتے ہیں کتاباں کول کوئی نہیں،
کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھن واسطے کاغذ قلم کول کوئی نہیں تے بڑے پریشان کی کرا او جیل چ اگ بال دے سن نا روٹی پکان واسطے تے او کولے بچنے او کوئلے لے کے جیل دیاں دیواراں تے پوری کتاب لکھ دیتی اللہ نے بند کیتا ہے نا تے دے تو فائدہ ایسا کوئی اٹھاؤ اللہ اکبر میں بھی سوچیا یار ویلے بیٹھے ہیں کی کریے او اللہ دے فضل و کرم نال ایک کتاب لکھنی شروع کر دی کافی ساری مکمل ہو گئی ہے تے جو ہور کوئی 15-20 دن لاک ڈاؤن رہا تے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی طلاق دے موضوع تے نکاح دے موضوع تے اندر مسائل گھراں دے مسائل یہ جتنے مسائل ہیں اسلام کے آئلی قوانین دے نام تے دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے ایسے کم کرو جڑے بعد وچ یاد رکھے جان اسی اگر گھراں چ بیٹھے ہیں تو اس تو فائدہ اٹھانا چاہیے مومن دا ہر لمحہ ہی فائدے مند ہوندا دے واسطے او دے تے کوئی تکلیف آ جائے وہ بھی وہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ مند ہے اگر وہ کوئی خوشی دے لمحات آ جان تو وہ بھی وہ واسطے ثواب دا ذریعہ نے تو اس واسطے نیکی دے کم کرو جنہاں نو قرآن نہیں پڑھنا آندا قرآن یاد کرو قرآن پڑھو کوئی سورتاں حفظ کر لو قرآن مجید دیاں کوئی ترجمے نال پڑھ لو سورتاں یا جنہ موقع ہے روزانہ کوئی ایک پارا کوئی ایک رکوع کوئی ایک پائیہ جنہ اللہ تعالیٰ موقع دیندا ہے قرآن ترجمے نال پڑھو کوئی حدیث دی کتاب کر اندر رکھو او دا مطالعہ شروع کر دیو کوئی اور دعاواں دی کتاب کر اندر رکھ لو دعاواں یاد کرنیاں شروع کر دیو ایتھے میرے کول آ جاؤ میں بھی اج کل ویلا ہی ہاں ایتھے ہی رہنا وا سارا دن تے ہر وقت مسجد وچ ہی ایتھے میرے کول آ کے دعاواں یاد کر لو لیکن ساڈا حال دیکھ لو اسی اپنی زندگی دی روٹین نہیں بدلی ہن ویلے ہی نا اگے تو اسی جمعے والے دن چلو کوئی کام کاج کوئی کاروبار کوئی بھج نس تے آنا اینڈ تے جدوں جمعہ ختم ہون لگنا ہے تے ہن ویلے ہیں تے ہن بھی ویکھ لو ساڈا حال او یہ ساڈے چوں زیادہ بندے ادو آندے نے جدوں جمعہ ختم ہون لگدا ہے میں پوچھنا یار کی کر دیو گھراں چ ویلے بیٹھ کے کئی تے بیچارے کہندے اسی بڑے اکے پے ہاں گھراں چ تے اسی اگر اکے ہیں تے مسجد چ آ جائیے نمازاں پڑھیے تے یا پھر وہ ڈرنے ہیں اسی بھی شاید پتہ نہیں حکومت بند نہ کر دے روک نہ دے اور جب تک اللہ نے اپنے گھر وچ آن دا موقع دیتا ہے نا یہ تو فائدہ چک لو کنیاں مسجداں نے جنہاں تالے لا دیتے نے حکومت نے لوگ جا کے دروازیاں تے کھڑے ہوندے نے ایک مسجد دی تصویر آئی کراچی دے اندروں لوگ باہر گلی چ کھڑے ہو کے جماعت کروا رہے ہیں حکومت مسجد دے اندر داخل نہیں ہون دیندی تے جے اللہ نے اپنے گھراں دے دروازے ساڈے واسطے نہیں بند کیتے نا تے نہ ڈرو اللہ دے گھراں اندر آؤ قرآن دی تلاوت کرو قرآن پڑھو قرآن یاد کرو دعاواں یاد کرو یہ تو فائدہ اٹھاؤ اللہ اکبر تو دجال دے فتنے تو بچن واسطے اللہ دے رسول نے سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں دسیاں نے وہ انہاں دل وچ یاد کر لوے ہر بندہ اور دجال مکے اور مدینے داخل نہیں ہو سکے گا اللہ دے رسول نے جگہ بھی دسی احد پہاڑ دی پچھلی جانب ایک جگہ ہے فرمایا ایتھوں تک دجال آئے گا اس تو اگے نہیں آ سکے گا مدینے دے 7 دروازے ہون گے 7 دروازے 7 دروازیاں چو ہر دروازے تے 2 فرشتے کھڑے ہون گے دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ مار مار کے باہر کر دیں گے اندر نہیں وڑن دیں گے اللہ اکبر مدینہ ہو جگہ ہے اور اللہ دے رسول نے ممبر تے بیٹھ کے گل دسی تے ممبر تے بیٹھ کے 3 باری فرمایا ذالک طیبہ لوگو اے میرا مدینہ اے طیب ہے اے طیب ہے اے طیبہ ہے اے پاک جگہ ہے ایتھے کوئی بھی دجال جیسا داخل ہو سکتا سعودی حکمرانہ نے نا اس پہاڑ دے اتے جتھے وہ آ کے رکنا ہے نا دجال اتنے ایک محل بنایا ہے سعودی عرب مشہور ہے میں بھی گیا تے ساتھیاں نے دکھایا دوروں ہی اور روشنیاں نظر آ رہی ہوندیاں شام نو کہ لو جی اے دجال دا محل ہے وہ کہنے بھی کوئی اتنے بندہ نہیں کوئی اتنے رہندا نہیں صرف خالی ایک بہت بڑا محل بنایا ہوا ہے تو کہنے دجال نے اتنے آ کے سٹے کرنا ہے تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے انہاں ظالماں نے کیوں بنایا ہے کیوں نہیں بنایا انہوں نے شاید اپنے رہن واسطے بنایا ہوئے یا کس واسطے بنایا ہے لیکن اس وقت اتنے وہ محل موجود ہے اس تو اگے شاید دجال نہیں آ سکے گا اس تو پیچھے پیچھے دجال رہے گا اور مکہ اور مدینہ تو علاوہ ہر بستی میں جائے گا آمینہ دلال نے فرمایا کہ 40 دن رہے گا دنیا میں کنے دن 40 دن پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا صحابہ نے پوچھا جی اتنا لمبا دن تو نمازاں کیج پڑھاں گے ایک دن دی ہی 5 پڑھاں گے یا ہور صاحب آمینہ دلال نے جڑا بندہ ویکھے وہ اپنے حساب نال ٹائم دا خیال رکھے اور جڑا ٹائم ہوندا جائے وہ دے مطابق نمازاں پڑھدا جائے دوسرا دن 1 مہینے دے برابر ہوئے گا تیسرا دن 1 ہفتے دے برابر ہوئے گا پھر باقی دن جڑے نے نا وہ عام دنوں دے برابر ہون گے ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ 40 سال دنیا تے رہے گا لیکن او دے وچ اس حدیث دے الٹ ہے یعنی
پہلا دن جڑا ہوئے گا وہ بالکل مہینے جنہ ہوئے گا نہ، بلکہ مہینہ وہ دے دور چ مہینہ وہ ایک دن دے برابر ہوئے گا، مہینہ ایک ہفتے دے برابر ہوئے گا، اور ہفتہ ایک دن دے برابر ہوئے گا، اور ایک دن اینا کو ہوئے گا جنہ کا اگ بالی دی نا، اگ بال کے بجھ جائے تو جنہ کا وقت لگنا ہے ایڈا کو ہوئے گا۔ محدثین نے نا تطبیق بیان کیتی ہے کہ اس حدیث میں 40 سال بیان کیتے ہیں لیکن وقت تھوڑا بیان کیتا ہے، چھوٹے دن ہونگے، مہینے چھوٹے ہونگے، اور جس حدیث 40 دن بیان کیتے ہیں وہ سال دا ایک دن ہوئے گا، ایک مہینے دا دن ہوئے گا، یعنی وہ برابر ہی گل ہو جائے گی، دن اونے ہی لگن گے ساڑھے معمول دے مطابق۔ اس واسطے اے حدیث زیادہ صحیح ہے کہ 40 دن رہ گا، اور پہلا دن سال دا ہوئے گا، دوسرا دن مہینے دا ہوئے گا، تیسرا دن ہفتے دا ہوئے گا، پھر باقی عام روٹین دے مطابق دن چلن گے، اور انہاں سارے دنوں دے اندر وہ پوری دنیا دا چکر کٹے گا۔ ایک مسلمان آئے گا، ایمان والا آئے گا، اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ دجال انہوں کہے گا اے مینوں اپنا رب من، وہ کہے گا نہیں میں تینوں رب کیویں من سکنا وا، میرا رب اندھا نہیں، کانا نہیں، تو کانا ہے، میرا رب پہنگا نہیں، تو پہنگا ہے، میرا رب تے بڑا خوبصورت ہے، اور تیرے تے متھے تے کافر لکھیا ہوا ہے، کافر لکھیا ہوا ہے رسول اللہ تے تو کیویں مینوں رب منا سکنا اپنے آپ نوں؟ تو اے انہوں قتل کرے گا، مار دے۔ یہ ساتھی بڑے خوش ہون گے، بڑے نعرے لان گے، پھر کہا اٹھ بھائی، اٹھا کے بٹھا لے گا، اٹھ بھائی، ہاں بھائی ہن مینوں رب ماننا ہے، تینوں ماریا پھر تینوں زندگی عطا کیتی، تے رب تے یہی ہے نا جڑا مار بھی سکتا ہے تے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ہن انہیں کہا یار اگے تے ہو سکتا ہے مینوں کوئی شک ہوئے، ہن تو شک بھی ختم ہو گیا ہے، اللہ دے رسول نے تیری نشانی یہی دسی ہے، مینوں پکا یقین ہو گیا ہے۔ آمینہ دلال نے ایک روایت بیان فرمایا کہ وہ دے جسم نو دوہاں لتاں دے درمیان چو آرے دے نال کٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑیاں نو الگ الگ سٹ کے درمیان چ پیدل چل کے جائے گا، پھر واپس آئے گا، اور پھر کہے گا اٹھ بھائی، تے درمیان چو جدو چلن تو بعد پھر انہوں کٹھا کر کے اٹھائے گا تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا ہاں بھی ہون رب ماننا ہے، وہ کہے گا نہیں تو رب نہیں ہو سکتا، تو دجال ہے، تیرے بارے میں میرا یقین پکا ہو گیا۔ آمینہ دلال فرماندے نے پھر اے انہوں مارن لگے گا نا تے اے دے قابو نہیں پا سکے گا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ دا سینہ اور گلا پتل دا ہو جائے گا، ایک خنجر مارے گا، چھرے چلائے گا، لیکن کوئی چیز کٹے گی نہیں، اے دا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور آمینہ دلال نے فرمایا دنال جنت ہوئے گی اور اے دنال جہنم ہوئے گی، اور پھر اس نوجوان نو اٹھا کے اپنی آگ دے اندر جہنم دے اندر سوڑ دے گا، او دے ہواری سمجھن کے شاید آگ چ چلا گیا ہے، لیکن جڑا او دی آگ وچ جائے گا اللہ دی جنت وچ جائے گا، اور جڑا او دی جنت وچ جائے گا اللہ دی آگ وچ جائے گا۔ اللہ سانو اس دجال دے فتنے تو محفوظ فرما۔ دجال دا فتنہ ختم کس طرح ہوئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت چاہتا ہے کہ انہوں قتل کرنگے، ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک قابو نہیں آئے گا، یہ خلاف بد دعا کرنگے، انہاں دی بد دعا نال مرے گا، بالآخر ختم ہو جائے گا۔ پھر اس تو بعد ایک آخری فتنہ سب تو بڑا آئے گا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج دا فتنہ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، باقی گلہ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ پاک سانو ہر قسم دے فتنیاں تو محفوظ فرمائے۔ اے فتنیاں دا دور ہے لوگو، اپنے ایمان نو بچان دی ضرورت ہے، اپنے ایمان دا تحفظ کرو، اپنے ضمیر دا تحفظ کرو، اپنی غیرت دا، اپنے ایمان دا تحفظ کرو۔ اللہ سانو ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ موت بھی ایمان تے نصیب فرما، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔